یہاں پر بیٹھے ہمارے میڈیا کے افراد جو ہیں اور شکشا کے چیمپئنز یعنی وکشت بھارت کی سوسائٹی کے لوگ جو آج ہمیں ادھر موقع دیا کہ ہمارے بچے جنہوں نے 12th میں امتیازی پوزیشنیں حاصل کی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یا ڈوڈا میں تشریف لائے۔ میں نے پچھلے 45 سال سے میں اس ایجوکیشن سے وابستہ ہوں۔ 20 سال کی عمر سے میں نے ایجوکیشن میں پیر ڈالا ہے اور آج تک میں وہی ہوں۔ تو میرا یہ تجربہ ہے کہ کوئی بچہ بغیر محنت کے یہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ منزل پانے کے لیے کسی قسم کی منزل ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہے، چاہے وہ پروفیشنلزم ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو محنت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ان بچوں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا۔ ابھی ہمارے پاس میرٹ والے بچے ہیں نہیں، کیونکہ میرے اسکول کے بچے آرٹس کا ہے 97%، وہ کہاں ہے؟ ہمارے اور بچے ہیں 98% والے، تو شاید کمی ہے، کمیونیکیشن گیپ رہا بیچ میں۔ خیر یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ بچوں جنہوں نے یہ امتیازی مقام حاصل کیا ہے، اس کو برقرار رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک بار آپ پوزیشن لیتے ہو، اگر آپ وہ تسلسل، وہ کنٹینیوٹی نہیں رکھ پاتے ہو تو پھر اس کا یہ مطلب کہ آپ فیلئر ہو۔ اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم نے 12th میں کر دیا جو کر دیا، نہیں، یہ تو ابھی ایک قدم ہے آپ کی منزل کا، ابھی منزل بہت دور ہے۔ جو لوگ نیٹ انجینئرنگ، آپ کیوں اس پر محدود ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ڈوڈا کے بچوں میں۔ آپ کے پاس ایونیو ہے، آرمی تھرو NDA جاؤ، آپ پائلٹ بنو، آپ پارلیمنٹرین بنو، آپ سول سروسز کرو، آپ اکنامک سروسز کرو، آپ فارسٹ سروسز کرو۔ وائی آر یو اسٹک ٹو دس میڈیکل اینڈ انجینئرنگ اونلی؟ میرے خیال میں اگر کرتے بھی آپ ہو، آپ کو اس کو ایک بیچلر ڈگری کے طور پر دیکھنا چاہیے، پھر ہائر کمپٹیشن میں جانا ہے، پھر مزہ ہے۔ نیٹ میں اتنی محنت لگتی ہے، IAS میں بھی اتنی لگتی ہے، لیکن IAS کا میدان تھوڑا وسیع ہوتا ہے، KS کا میدان تھوڑا وسیع ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، ہمارا تھوڑا میرا وابستگی باقی لائنوں سے بھی رہی ہے کہ جو غریب بچے ہیں ان میں پوٹینشل ہے اور جستجو ہے، آرزو ہے پانے کی، وہ رکتے نہیں ہیں MBBS پر۔ ہمارے ادھر TC صاحب انجینئر ہیں، اس سے پہلے AD صاحب ہمارے ڈاکٹر تھے، پیڈیاٹریشن تھے۔ آپ کے اتنے IAS افسر، آپ کے کمشنر ڈاکٹر انجینئر ہیں، کیا انہوں نے وہاں پر پاس کر دی؟ نہیں، وہ ایک بنیاد انہوں نے رکھ دی اپنے پڑھائی کی کہ ہم نے گریجویشن کی، کس اسٹریم میں کی، کس میں، لیکن منزل آپ کی دور ہونی چاہیے، بہت نظر اونچی ہونی چاہیے۔ پڑھائی، آپ بچے کیا کرتے ہو؟ مجھے بہت کمپلینٹ آیا، ابھی ایک پیرنٹ میرے پاس آیا تھا کہ سر بچی اسکول میں کم آئے گی کیونکہ وہ نیٹ کی تیاری کر رہی، بچی ہے 11th میں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کین یو بلو ہارٹ اینڈ کوڈ ود دا سیم برتھ؟ ایک سانس میں آپ دونوں ہوا نکال سکتے ہو؟ نہیں۔ تو آپ ایک چیز کو پہلے ٹارگٹ کرو کہ آپ نے 11th 12th اور اچھی طرح کرا تو گویا کہ آپ نے 60% نیٹ کلیئر کر دیا، اور اگر آپ نے نہیں کیا 11th 12th تو اس کا مطلب یو آر لیگنگ بیہائنڈ، آپ کے 2 سال اور ضائع ہو جائیں گے نیٹ کی کوچنگ میں۔ تو آپ کو پہلے بورڈ، CBSE جو بھی کرتے ہو آپ، اور اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم دے دو آپ نیٹ کے لیے، تاکہ اگر کہیں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کس قسم کا کوشچن اس میں سے نیٹ میں آ سکتا ہے، اس کو آپ تھوڑا اسٹریس ڈالو، اس سے زیادہ نہیں ڈالو۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے تھوڑی سی۔ اور بات یہ ہے کہ سر ہماری بڑی پریشانی ہے، ناؤ دا پیرنٹس آر ڈریون بائی دیئر چلڈرن، پیرنٹس ہیو لاسٹ دیئر کنٹرول اوور چلڈرن، اینڈ دیٹ از دا مین کاز آف فیلئر۔ ہمارے بچوں کو ڈسپائٹ ہیونگ ویری گڈ پوٹینشیل اینڈ ٹیلنٹ، دے لیک دیٹ گائیڈنس which they need from their parents. Either they are not listening to their parents, either or they are not interested. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے۔ خیر ہمیں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے۔ میں ان لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ڈوڈا جیسی جگہ پر آ کر یہ پروگرام، یہ منچ سجایا اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور امید کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے سے رابطے میں رہیں گے
جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، جب بھی یہ محسوس کریں گے کہ یہاں کے بچوں کو ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ ضرور آئیں گے، اور تمام اسکولوں کے ساتھ جہاں جہاں بھی بچے زیر تعلیم 12th کلاس تک ہیں ان سے بھی رابطہ رکھے گا۔ ہماری ایڈمنسٹریشن تو ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی ڈی سی صاحب نے پچھلی بار ایک پروگرام چلایا تھا ایجوکیشن ریفارم، جس میں وہ بچے جن کو ریپ ایئر آیا تھا، جن کو کوئی سبجیکٹ رہ گیا تھا، ان کے لیے خصوصی پروگرام پڑھائی کا چلایا تھا، ٹیوٹوریلز۔ اور بدقسمتی یہ ہے ڈی صاحب، میرے اسکول میں میرے بچے جو ریپ ایئر آئے وہ آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا ان کو بھائی یہ ٹائمنگ ہے آپ کی، 2 کلاسیں لگیں گی، کوئی بچہ نہیں آیا۔ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، لیکن رسپانس فرام پبلک سائڈ کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہیں، ہم اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے شکر گزار کہ انہوں نے موقع دیا ہمارے بچوں کو، لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہ اگر ہم اس کو لے نہیں پائے۔ بہرحال میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ کرتا ہوں، اور بچوں کو یہ بھی ہدایت دیتا ہوں کہ وہ موبائل کا استعمال کم کریں، کتابوں کا استعمال کریں، سٹنگ کیپیسٹی بڑھائیں اپنی پڑھنے کی، اور کم از کم 6-7 گھنٹے وہ گھر پر اسکول کے علاوہ پڑھیں، تو انشاءاللہ کامیابی قدم ان کی چومے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شکریہ۔